کہتے ہیں اگر پڑوسی بھوکا ہو نا تو مدینہ طیبہ کی حاضری تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. یہ بھی ہمارے یہاں وہ لفظ بولا جاتا ہے کہ آپ کو پڑوسی بھوکا فوت ہو رہا ہے اور تم مدینہ طیبہ کی حاضری لے کر بیٹھے تجھے کوئی فائدہ نہیں. میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک آدمی اگر نفلی عبادت کر رہا ہے تو کیا وہ عبادت چھوڑ دے؟ وہ نہ کرے، صرف اپنے پڑوسیوں کو کھلائے، وہ عبادت چھوڑ دے. کل تو یہ بھی کہے گا کہ تو نماز پڑھ رہا ہے اس کا کیا فائدہ، تیرا تو پڑوسی بھوکا ہے. کہتے ہیں نہیں، وہ تو اللہ کی عبادت ہے. اگر فرض اللہ کی عبادت ہے تو نفل اللہ کی عبادت نہیں ہے. نبوت کی خدمت میں اللہ رب العزت کی رضامندی اس میں نہیں ہے. رسالت مآب علیہ السلام کی دربار میں پیش ہونا، جس جگہ 70,000 فرشتہ صبح 70,000 فرشتہ شام کو آ کر حضور کو سلام پیش کرتا ہے، اور جو ایک بار کرتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی. اتنی عظیم جگہ جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے، اس جگہ جانے کی نفی کروا رہے ہیں آپ لوگ. تو وہ لفظ ہے جو کافروں نے بولا ہے، بے ایمانوں نے بولا ہے، اہل باطل نے بولا ہے، اور ہمارے مسلمان اس کو ناواقفی میں بول رہے ہیں. بھائی پڑوسی کی تعاون کرنا بہت اچھا کام ہے، اس سے کوئی نہیں روکتا. بلکہ حدیث پاک میں تو پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی بات آئی ہے. اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم پڑوسی صرف ساتھ والے کو نہیں کہتے، فرمائے 40 گھروں تک پڑوس سمجھا جائے گا، دائیں بائیں آگے پیچھے. ہم تو اتنے پڑوس کے قدردان ہیں. لیکن کسی پڑوسی کے ساتھ تعاون کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عبادات کو کمی کر دیں یا عبادات کو اس کے کمپٹیشن میں لا کر، مقابلے میں لا کے اس کی ویلیو کو گرا دیں. ٹھیک ہے کوئی بندہ پڑوسی کو دے، میں اسے منع نہیں کرتا، لیکن آپ یہ بھی تو کہیں نا کہ آئی فون لینے سے بہتر تھا کہ تو پڑوسی کی مدد کرتا، سیمسنگ کے موبائل لینے سے بہتر تو پڑوسی کی مدد کرتا، لیپ ٹاپ لینے سے بہتر تھا تو پڑوسی کی مدد کرتا، اپنا انٹرنیٹ کے بل دینے سے بہتر تھا تو پڑوسی کی مدد کرتا، اپنے یونیورسٹیز اور اپنے تھیسز اور اپنے اسکول کالجز کی فیسز ادا کرنے سے بہتر تھا تو پڑوسی کی مدد کرتا. یہ جملہ تو کوئی نہیں کہتا. لگا اس لیے ہے کہ جی پڑوسی بھوکا ہے تو تیری مدینے کی حاضری قبول نہیں ہے. کیوں قبول نہیں ہے؟ کس نے کہا قبول نہیں ہے؟ کسی کا گناہ ہوگا تو اپنی جگہ ہوگا، نیکی ہوگی تو اپنی جگہ ہوگی. اب کوئی گناہ کر کے آئے اس کی وجہ سے اس کی نیکی بھی قبول نہ ہو، یہ کہاں کا اصول ہے؟ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. ایک آدمی نے کسی کو گالی دی، اللہ معاف کرے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر وہ نماز پڑھنے آئے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. ہم کہیں گے نماز کا ثواب اپنی جگہ، گالی کا گناہ اپنی جگہ، لہٰذا اب تمہیں چاہیے کہ نماز پڑھی ہے نا تو گالی سے توبہ کر لے. اوکے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک گناہ میں بیٹھا تو اس کی اگلی نیکی بھی قبول نہیں ہے. ایسے نہیں ہو سکتا. یہ الفاظ ہوتے ہیں جن الفاظ سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. غیر مسلم کو کر رہے ہیں یا مسلمان کو کر رہے ہیں.